اگر آپ کے ڈائجسٹک ٹریک میں یعنی چھوٹی آنت میں، معدے میں، بڑی آنت میں سوزش ہے اور ملٹیپل اینٹی بائیوٹکس راؤنڈز کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس ویڈیو میں ایک سستا سا علاج بتانے جا رہا ہوں جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ معدے کا السر ہے یا گیسٹرائٹس کی جلن ہے، ہرنیا ہے یا ڈائیورٹک کولائٹس، ایون کرون ڈیزیز کا شکار ہے، یہ ضرور آزمانا چاہیے۔ دیکھیں، اینٹی بائیوٹکس کے ساتھ دو مسئلے ہیں، ایک یہ کہ 90% یا زیادہ سے زیادہ 95% ایفیکیسی ریٹ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بیکٹیریاز کی ایک بڑی تعداد تو مر جاتی ہے، لیکن ان میں ہمارے فرینڈلی بیکٹیریاز یا پروبائیوٹک بیکٹیریاز شامل ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہماری کٹ کو، ہمارے نظام کو ان کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ان بیکٹیریاز کا کیا جو زندہ رہ جاتے ہیں، یہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں، اپنے امیونٹی کو بڑھا دیتے ہیں اور باڈی کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، "It doesn't kill you, make you stronger"۔ جو واقعہ، جو قصہ، جو حادثہ، جو چیز ہمیں مارتی نہیں ہے وہ ہمیں اسٹرانگ بنا دیتی ہے، ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ان فرینڈلی بیکٹیریاز کے ساتھ بھی کچھ یہی ہوتا ہے، ہماری باڈی اور ان بیکٹیریاز کا یہ فرینڈلی ریلیشن شپ ختم ہو جاتا ہے۔ ان میں سے کچھ بیکٹیریا جو مسئلہ پیدا نہیں کرتے تھے، ان سب کی پیتھوجینسٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ دوستانہ تعلق دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اب یہ ہر طرح کی بیماری پیدا کر سکتے ہیں۔ ایون ڈائجسٹیو کینسر کیموتھراپی میں 40 سے 60% ایفیکیسی ریٹ ہے۔ سارے کینسر سیلز بلاک نہیں ہوتے اور تھوڑی سی پرسنٹیج باقی رہ جاتی ہے۔ اب یہ بچ جانے والے سیلز اپنا کیمیاتی مادہ تبدیل کر کے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، کینسر واپس آ سکتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا مدافعتی نظام، ہمارا امیون سسٹم بھی ہے جو بہت سینسٹیو ہے۔ اس ریمیڈی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اور یہ کیبج جوس یا کیبج یا بند گوبھی، اس پہ بہت تحقیق کی گئی ہے، پچھلی ویڈیوز میں اس بارے میں بات ہو چکی ہے۔ میں کچھ لنک اس ویڈیوز کے اینڈ پہ ڈال دوں گا جس سے آپ کو مزید ڈیٹا مل جائے گا۔ اگر تو معمولی مسئلہ ہے تو دن میں صرف 1 کپ پی لیں۔ آپ اس کا جوس بنا سکتے ہیں، اس کی سموتھی بنا سکتے ہیں، سیلڈ میں کھا سکتے ہیں۔ اس کی افادیت کی وجہ اس میں پایا جانے والا وٹامن یو ہے جو السر کو ہیل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آپ کے جی آئی ٹریکٹ کو، جو اندرونی دیوار ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اس میں موجود اینٹی روین کمپاؤنڈز انفلیمیشن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں وٹامن یو کو بہت سی ٹاپیکل کریمز میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ جلد کی حفاظت کرتا ہے۔ کچھ جگہ پہ وٹامن یو کو ایس میتھائلین کے نام سے لکھا گیا ہے۔ وٹامن یو اور ایس میتھائلین دونوں ایک ہی کمپاؤنڈز ہیں۔ یہ مکھن، دودھ، اینیمل فیٹ، گوشت کے ساتھ موجود چربی، ان سب میں وٹامن یو پایا جاتا ہے۔ گوبھی میں سلفورافین ہوتا ہے جو ہمیں پھول گوبھی یا بروکلی میں بھی ملتا ہے۔ سلفورافین NRF2 کمپاؤنڈز کو ٹریگر کرتا ہے، بعد میں جینز کا ایکسپریشن بڑھ جاتا ہے تو اینٹی آکسیڈیشن اور ڈی ٹاکسیفیکیشن کی ذمہ دار ہے۔ یہاں جینیٹک میوٹیشن انوالو ہے جس میں انفیکٹو سیلز ڈی این اے میک اپ چینج ہو جاتا ہے یا نیو سیلز سنتھسس ہوتی ہے اور پرانے سیلز کو ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارا امیون سسٹم، مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے، بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گوبھی وٹامن سی سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ آنتوں کی سوزش کے ساتھ ساتھ مسوڑھوں کی سوزش کے جس میں کم کنیکٹیو ٹیشو متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، کریکس آنے لگتے ہیں، خون بہنے لگتا ہے۔ ایل گلوٹامین ایک اور کمپاؤنڈ ہے۔ وٹامن سی اور ایل گلوٹانیل دونوں بہت مفید ہیں۔ لیکی کے ٹریٹمنٹ میں یہ امونیا لیولز کو کم کرتے ہیں اور ایچ پائلوری زندہ رہنے کے لیے امونیا لیولز کو بڑھا دیتا ہے جس سے پی ایچ میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایچ پائلوری کو الکلائن انوائرمنٹ پسند ہے، یہ اس کا سروائیول میکانزم ہے۔ امونیا لیولز بڑھے جس سے پی ایچ لیول اوپر گئے اور سٹمک ایسیٹک سے الکلائن ہوا، جس کی وجہ سے ایچ پائلوری زیادہ دیر تک زندہ رہتا ہے۔